کہ یہ منصب نبوت اور رسالت کا یہ صرف اسے ملا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا اور چنا، اور اس بات کی بھی صراحت کر دی گئی ہے کہ منصب نبوت، منصب رسالت جہاں منصب وہابی ہے، اللہ کی عطا ہے، وہاں یہ منصب کسبی نہیں کہ انسان اپنے کسب سے، اپنی محنت اور جد و جہد سے، اپنے تقوی اور طہارت کی بنیاد پر اس منصب نبوت کو، منصب رسالت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات بنیادی بات ہے، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے، ہم سب کو یہ معلوم ہو، اور یہ ہم اپنے بچوں کو، نوجوان نسل کو احسن انداز سے یہ بتا دیں، انہیں یہ پڑھا دیں اور سکھا دیں، سمجھا دیں کہ منصب نبوت، منصب رسالت، منصب وہابی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے جس کو چنا، جس کو منتخب کیا، بس وہی اس منصب نبوت، منصب رسالت پر آ کر کے نبی اور رسول بن سکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے اندر، کسی آدمی کے اندر اوصاف نبوت موجود ہونے کے باوجود وہ اس منصب پر نہیں آ سکا، وہ اس نبی اور رسول نہیں بن سکا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور ہمارے لکھا ہے کہ عمر کے اندر اوصاف نبوت موجود تھی۔ عمر وہ ہے کہ جو اس منصب کے لائق تھا، لیکن اللہ کا انتخاب نہیں ہوا۔ فاروق اعظم بھی اوصاف نبوت رکھنے کے باوجود منصب نبوت، منصب رسالت پر نہیں آ سکے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب خود کیا، وہاں یہ بات بھی ہمارے عقائد میں شامل ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم تھے، ہر قسم کے عیب سے منزہ اور پاک تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام ان میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا، ظاہری بھی اور جسمانی روحانی بھی کسی قسم کا ان میں عیب نہیں تھا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب نبی اعلان نبوت کرتا تھا، اپنی نبوت کا اعلان کرتا تھا، تو ہر نبی اعلان نبوت کے وقت، اظہار نبوت کے وقت سب سے پہلے اللہ کا نبی اپنے کردار کو پیش کیا کرتا تھا۔ سامعین مکرم، نہایت اختصار کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ محمد کو اس وقت اپنے علم میں منصب نبوت و رسالت عطا کیا تھا، اپنے علم میں اللہ
اللہ نے مجھے آخری نبی اور رسول مقرر کر دیا تھا کہ ان آدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا گارہ بھی نہیں گنا گیا تھا، وہ مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ ان کے بعد باقی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا اور چنا۔ اس انتخاب کے بعد انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد، کہ سب سے پہلے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اور رسول بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا وہ حضرت آدم تھے، اور ان کے بعد باقی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ وآخر محمد، ان تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں اللہ نے مجھ محمد کو نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیا۔ اس کو بند کر دیں، یہ کیا چل رہا ہے؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنہیں دنیا میں بطور نبی اور رسول کے مبعوث کیا گیا وہ حضرت آدم تھے، جنہیں سب کے آخر میں بطور نبی اور رسول کے مبعوث کیا گیا وہ میں محمد ہوں۔ میرے دوستو، اس اختتام کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ آپ بولیں، کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ جاگ کر کے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں۔ اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت۔ سب بولیں، ختم نبوت کیا کہتے ہیں؟ سارے بولیں، اونچی آواز سے بولیں۔ اس عقیدے کو، اس تکمیل کو، اس اختتام کو جو حضرت آدم سے سلسلہ نبوت و رسالت کا شروع ہوا تھا، بعثت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ اس تکمیل کو، اس اختتام کو شریعت کی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں عقائد کی روح سے، عقیدہ ختم نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس عقیدہ ختم نبوت کو قرآن و سنت کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ من اتبع النبوۃ بعد محمد فهو دجال کذاب خارج عن دائرۃ الاسلام فحکمه القتل۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے، شریعت کا حکم ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے نبی کو آخری نبی، آخری رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن کریم کی 100 آیات، احادیث مبارکہ میں 210 پیغمبر عربی کے فرامین، ارشادات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ اب اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، نبی کہتا ہے، یہ آدمی شریعت کی روح سے دجال ہے، کذاب ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کا جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کو شریعت نے ایک لمحے کے لیے معاف نہیں کیا، سزائے موت مقرر کی ہے۔ وہ دیکھو، میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے پیغمبر نے انتقام نہیں لیا۔ طائف کے میدان میں میرے پیغمبر پر پتھر برسائے گئے، جسم لہولہان ہوا، نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ فرشتے آئے، عرض کی کہ اللہ کے رسول ان
سے انتقام لیا جائے، ان کو نیست نابود کیا جائے، ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ توجہ کیجئے، میرے پیغمبر نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، جب بھی کسی نے ستایا میرے پیغمبر نے اسے معاف کیا۔ بے شک بے شک کیا کیا؟ معاف کیا اونچی آواز سے بولو، کیا کیا؟ معاف کیا۔ لیکن توجہ، لیکن جب کسی نے میرے پیغمبر کے منصب ختم نبوت پر حملہ کیے ہیں، پیغمبر کو پتہ چلا، صحابہ نے آ کے بتایا، علم بات آئی کہ فلاں علاقے میں فلاں آدمی نے دعوی نبوت کیے ہیں، جو ہی معلوم ہوا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک نماز تاخیر کیے بغیر صحابہ کی تشکیل کی، فرمایا جاؤ اس علاقے میں فلاں آدمی نے دعوی نبوت کر کے میرے منصب ختم نبوت پر حملہ کیے ہیں، جاؤ اسے جہنم رسید کر کے آؤ۔ بے شک ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کیا، تفصیلات میں نہیں جاتا۔ میرے دوستو، تاریخ اسلام اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے اس قسم کی حرکت کی ہے، جب تک اسلامی حکومتیں قائم تھی، ان کم بختوں کو، ان بد نصیبوں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا جاتا، جرم کے ثابت ہونے پر انہیں سزائے موت دے کر کے امت کے ایمان کو محفوظ کر لیا جاتا۔ بے شک خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک آدمی نے اس قسم کی حرکت کی، کیس چلا، جرم ثابت ہوا، خلیفہ وقت نے کہا شہر کی بڑی چوک میں بندہ بنایا جائے اور اس کو اس میں لٹکایا جائے۔ جب اس مجرم کو، اس گستاخ کو اس سولی کے پھندے پر لٹکایا گیا، ابھی اسے پھانسی نہیں دی گئی، صرف لٹکایا گیا، رسانی کھینچا گیا، منع کر دیا رسانی کھینچنا، اس پر تیر کی بارش برساؤ۔ چنانچہ تیروں کی بارش برسائی گئی، اس کا جسم چھنی ہوا، لہولہان ہوا، جان نکل گئی، مر گیا، مردود ہوا۔ کہا کہ اسے اتار دیا جائے، فرمایا نہیں۔ کیا کہا؟ بولے کیا کہا؟ اونچی آواز سے کیا کہا؟ نہیں اتارنا، لٹکا رہے، دنیا کو پتہ چلے کہ گستاخ رسول منکر ختم نبوت کی سزا یہ ہوا کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے اس قسم کی حرکت کی ہے، جب تک اسلامی حکومتیں تھیں اور حکمران غیرت ایمانی رکھا کرتے تھے، تو گستاخان رسول کو، منکرین ختم نبوت کو، مدعیان نبوت کو اس انداز سے سزا دے کر کے امت کے ایمان کو محفوظ کر لیا جاتا۔ میرے دوستو، ہمارے اس پاک و ہند میں ایک فتنہ قادیانیت کا، مرزائیت کا بپا کیا گیا۔ یاد رہے، قادیانیت کا فتنہ یہ کوئی مذہبی فتنہ نہیں تھا، بلکہ انگریز کے جاسوسی نظام کا نام۔ بے شک کیا تھا؟ مذہبی فتنہ انگریز کے جاسوسی نظام کا نام تھا۔ ہمارے اکابر نے اول دن سے یہی موقف اختیار کیا تھا کہ کوئی مذہبی فتنہ نہیں ہے، بلکہ انگریز کے جاسوسی نظام کا نام ہے۔ اور یہی بات علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے علامہ اقبال کو سمجھائی تھی، تو علامہ اقبال قادیانیت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات باشگاف الفاظ میں کہی تھی کہ قادیانیت ملک و ملت کے غدار ہے اور یہودیت کا جرم ہے۔ میرے دوستو، بہرحال قادیانیت کو مذہب کا لبادہ دیا گیا۔ جب مذہب کے لبادے میں آیا تو علماء کرام نے
فتویٰ نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ مرزا غلام قادیانی کے کفری عقائد جو ہی سامنے آئے فوراً فتویٰ دیا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میرے دوستو، دارالفتہ سے پاکستان کے بننے سے پہلے ہندوستان کی عدالتوں میں، پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کی عدالتوں میں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں، پاکستان کے علاوہ دنیا کی کئی ایک عدالتوں میں قادیانیت کے کفر کو ہمارے اکابر عدالت میں لے گئے، اور ان عدالتوں کے اندر قادیانیت کے کفر کو جب بیان کیا اور اسے ثابت کیا، دنیا کا کوئی فورم ایسا نہیں ہے، نہ تھا، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ کوئی ایسا فورم نہیں آئے گا جہاں قادیانیت کا کفر زیر باس آئے اور وہاں سے یہ فیصلہ نہ آئے کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کہو انشاءاللہ۔ میرے دوستو، یہ تو بات بالکل واضح ہے، لیکن لمحہ فکریہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کفر کے باوجود قادیانی کیا کر رہا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ قادیانی کافر ہونے کے باوجود پاکستان کا آئین انہیں کافر کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قادیانی اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں اور پوری امت مسلمہ کو وہ کافر کہتے ہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ کافر ہونے کے باوجود، کفری عقائد رکھنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کو وہ کافر کہتے ہیں، اور شاعر اسلام کو استعمال کر کے مسلمانوں کو وہ دھوکہ دیتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے، اسٹیج پر بیٹھا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ کہاں ہے، سارا پتا ہوتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب باہر جاتے مولوی صاحب ایک چاہ بیان کیا، بہت زبردست بیان کیا، بہت شور مچا رہا تھا، کیا کہا کیا، پتا نہیں۔ آج کی بات جو سن لی، آج نہیں سنی، اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے توجہ سے بات سنا کریں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے کیا کہا تھا بتاؤ، کیا کہا تھا؟ قادیانیت کیا کر رہی ہے؟ قادیانی دھوکہ دیتا ہے، شاعر اسلام استعمال کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور مسلمان کو کہتے ہیں کہ جناب دیکھو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ سنیں۔ مسلمان کلمہ سناتا ہے، پھر یہ سناتا ہے، کہتے دیکھیں آپ نے جو کلمہ پڑھا وہی میں نے پڑھا، آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان، میں کلمہ پڑھ کے مسلم، یہ کیا بات ہوئی؟ اور ہمارے مسلمان شش و پنج میں، اور اسی سے بدبخت قادیانی مرزائی فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرا حملہ کرتے ہیں۔ یہ ساری شرارت تمہارے مولوی کی ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہی قرآن جو تیری مسجد میں، وہی قرآن جو تیرے گھر میں، وہی قرآن جو تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں۔ ہم کافر، تم مسلمان کیسے؟ ہم مسلمان کہتے ہیں، بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، مسلمان کہتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بات ختم کرنے لگا، کیا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے؟ بولیں، سب بولیں، جی سارے بولیں، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ میں آپ سب سے اختلاف کرتا ہوں، کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ آپ بولیں، میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں۔ یاد رکھو،
کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، کلمے کو ماننے والا مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے؟ میں نے ایک تقریر کی، میری تقریر کے بعد دو نوجوان اپنے کاروبار میں گئے، ان کے دو کولیگ اور سکول کے ساتھی اکٹھے کاروبار کرتے تھے کراچی کمپنی میں۔ ان دو مسلمانوں نے کہا کہ دیکھیں، کل ہم نے بیان سنا کہ تمہارے یہ عقائد ہیں، تم یہ ہو، تم یہ ہو، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ تو ان دو نوجوانوں نے، قادیانی نوجوانوں نے مسلمان نوجوانوں سے کہا کہ جناب تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تم بھی نماز پڑھتے ہو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، تم بھی درود پڑھتے ہو، ہم بھی درود پڑھتے ہیں، کیا اس کے باوجود ہم کافر تم مسلمان؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ نوجوان میرے پاس آئے دفتر میں نے ان سے کہا اگر وہ نوجوان یہاں آنا چاہتے ہیں تو انہیں یہاں لے آئیں، اگر وہ نوجوان قادری نوجوان جو آپ کے دوست بنے ہوئے ہیں وہ یہاں دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت میں نہیں آنا چاہتے تو میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کو لایا گیا، دفتر میں آئے، جب میرے سامنے بیٹھے تو میں نے کہا اب بتاؤ تمہارا اشکال کیا ہے، تمہارا اعتراض کیا ہے، تمہیں تشویش کیا ہے کہ ان نوجوانوں کو تم نے یہ بات کہی ہے، اب اپنی زبان سے اس کو دہراؤ، اس اشکال کو دہراؤ، اس اعتراض کو دہراؤ، اس تشویش کو میرے سامنے رکھو۔ توجہ کیجئے، نوجوان قادیانی دو نوجوان دفتر میں آئے، بار بار میں نے ان سے پوچھا اپنا اشکال پیش کرو، اپنا اعتراض پیش کرو، تشویش کیا ہے اسے پیش کرو، اسے بیان کرو۔ وہ بیان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے مسلمانوں سے کہا تم بیان کرو، انہوں نے ان کے اعتراض کو بیان کیا۔ میں نے کہا ایسا ہے، وہ خاموش۔ جب وہ خاموش رہے میں نے مسلمانوں سے کہا تم یہ کہتے تھے کہ ان کا یہ اعتراض ہے، زبان سے وہ نہیں بولتے لیکن چلو وہ نہیں بولتے، تم کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، میں نے کلمہ پڑھا۔ جب ہم نے 6 کلمہ پڑھ لیے پھر میں نے کہا ہم قرآن کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں۔ میں نے عقائد گنے اور ان کا اعتراف کیا، ایمان کا اعلان کیا۔ میں نے قادری سے پوچھا اور نوجوانوں سے پوچھا بتاؤ اس کلمہ پڑھنے کے باوجود، ان عقائد کا اعتراف و تصدیق کرنے کے باوجود اب بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ کن سے پوچھا میں نے؟ کن سے پوچھا؟ کن سے؟ قادیانیوں سے۔ کون سے قادیانی؟ جو مسلمانوں پر کلمہ پڑھ کے اعتراض کر رہے تھے۔ وہ خاموش، بولے نہ، بار بار کہا نہ بولیں۔ میں نے نوجوانوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھ کر تمہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب نکالی مرزا غلام قادیانی کی، ایک غلطی کا ازالہ، دوسری کتاب نکالی الکلمۃ الفصل، مرزا غلام قادیانی کی بیٹے کی ہے۔ ان 2 کتابوں کے اندر جو حوالے جات ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے مجھے محمد بھی کہا اور رسول بھی کہا۔ اب جب قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کے ہاں محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا غلام قادیانی ہوتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، خاموش رہے۔ دوسری کتاب نکالی الکلمۃ الفصل، اس میں ایک اعتراض نقل کرتا ہے اس کا بیٹا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں مرزا غلام قادیانی شامل ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ وہاں کیس چلا کہ قادیانی ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کلمہ پڑھ کر کے۔ جب ہمارے وکیل نے یہ بات رکھی کہ محمد رسول اللہ سے مراد جب قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں تو مرزا غلام قادیانی ہوتا ہے، تو ان کا وکیل مجیب الرحمان لنگڑا آج بھی موجود ہے
اس نے عدالت کے فورم پر جج کے سامنے، اس وقت جج تھا رفیق دارڑ سابق صدر، اور ہمارا وکیل تھے خلیل الرحمن رمدے جو سپریم کورٹ کے جج بنے تھے، یہ کیس تھا۔ اس عدالت کے اندر قادیانی وکیل یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو اس سے مراد مرزا غلام قادیانی ہوتا ہے۔ یہ قادیانیت ہے، یہ مرزائی کر رہے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آخری بات عرض کرتا ہوں، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، وہ تاجر ہے، وکیل ہے، عالم ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، خدا را خود اس فتنہ قادیانیت کو سمجھو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو گرد و جوار کے اندر اس فتنے کے خلاف آگاہی پیدا کرو، تاکہ تمہارا مسلمان، تمہارا بھائی، تمہارا شاگرد، تمہارا بچہ اس کفر کو اختیار نہ کر لے۔ بہت سارے واقعات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، عجیب عجیب اشکالات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور وہ عام لوگ نہیں ہوتے، ہم مسلمانوں کے پڑھے لکھے گھرانے کے بچے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر قادیانی گھس کر عجیب و غریب اشکالات پیدا کر دیتے ہیں، اور مسلمان ایمان سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا امت کے نام، ایک ایک فرد کے نام یہی پیغام ہے، اٹھو محمد عربی کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور گستاخان رسول قادیانیت کے تعاقب کے لیے سپاہی بن جاؤ، مجاہد بن جاؤ، رضاکار بن جاؤ۔ صبح و شام ہمارا ایک ہی وظیفہ ہو، پیغمبر کی عزت، آبرو، منصب ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، قادیانیت کے تعاقب کے لیے، پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ صبح بھی کام کریں گے، دوپہر کو کام کریں گے، رات کو کام کریں گے، ہر لمحہ ہر وقت تیار رہیں گے۔ تو انشاءاللہ تیار ہے کہ نہیں؟ اور آخری بات، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ آخری بات، قادیانی اپنے کفر کو پھیلانے کے لیے، اپنے دجل اور فریب کو پھیلانے کے لیے، ہر قادیانی اپنی آمد کا 10% ماہانہ 12 چندے اپنی جماعت کو جمع کراتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ کرے، تجارتی بائیکاٹ کرے، ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ اور اس موقع پر حکومت سے میرا مطالبہ ہے کہ سرکاری اداروں میں قادیانی مصنوعات پر پابندی لگائی جائے۔ آپ کا اتفاق ہے نہیں ہے؟ پی آئی اے کے اندر اور حج فلیٹوں کے اندر قادیانی مصنوعات اور ان کے بروشر تشہیر کے جا رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس پر پابندی لگائی جائے۔ اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کہا سنا عمل کرنے